السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، کیا حضرت مریم شادی شدہ تھیں اور کیا حضرت عیسیٰ کا باپ یعنی والد تھا؟ دوستو، آج کل نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، نئی نئی باتیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں۔ کچھ لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا، مجھ سے کسی نے کامنٹس میں بھی پوچھا، اس کے علاوہ میں نے خود بھی چند ویڈیوز دیکھی لوگوں کی، وہ کہتے ہیں نہیں، حضرت مریم شادی شدہ تھی اور حضرت عیسیٰ کا باپ تھا۔ اندازہ کرو، بندے کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ کیسی کیسی مخلوق سے ہمارا پالا پڑا ہے۔ یعنی ہم کس کس کو جواب دیں؟ منکرین قرآن، روایت پرست، صحیح البخاری کو ماننے والے، انہیں تو ہم جواب دیتے ہی ہیں۔ نئے نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو معجزہ ہے نا، لاٹھی کا، نہیں یہ اصلی نہیں تھا۔ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ پھر کبھی۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں یہ ثابت کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور مریم علیہ السلام کنواری تھیں۔ ایک بات اور دوستو، حضرت مریم جو ہے نا، قرآن کے مطابق، اس قرآن کے مطابق حضرت مریم سب سے افضل ہیں۔ جس طرح سنی کہتے ہیں نا کہ سب سے افضل حضرت عائشہ ہیں، شیعہ کہتے ہیں سب سے افضل حضرت فاطمہ ہیں۔ اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اللہ نے دونوں کے نام ہی نہیں لیے قرآن میں۔ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے سب سے افضل کون ہے؟ مریم علیہ السلام۔ ان اللہ اصطفاکی، کیا؟ علی نساء العالمین، ساری عورتوں پر، دونوں جہانوں میں اللہ نے مہر مار دی۔ لیکن یہ مہر سنیوں کو قبول نہیں ہے، شیعوں کو بھی قبول نہیں ہے۔ یہ آگے سے وہ عذر بناتے ہیں، وہ جی افضل ہیں اپنے زمانے میں۔ اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اللہ تو عالمین کہہ رہا ہے، دونوں جہانوں میں۔ اللہ نے تو زمانے کی قید لگائی ہی نہیں، یہ تو آپ لگا رہے ہو۔ بہرحال دوستو، اجازت ہے میں دلائل دوں، آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں، جس سے ہم ثابت کریں گے کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے تھے۔ اللہ کا معجزہ۔ دوستو، اللہ پاک ہمیں حضرت عیسیٰ کا تعارف ماں کے ساتھ کروا رہا ہے، باپ کے ساتھ نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، باپ کا نام ہی نہیں لیا، ہوتا تو نام لیتا نا۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ سورہ نساء 157 نمبر آیت، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، 157 نمبر آیت سورہ نساء۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ عیسی ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ پہلی دلیل اللہ نے نسبت ماں کی طرف کی۔ اچھا، پورے قرآن میں کسی اور پیغمبر کی اللہ نے نسبت ماں کی طرف نہیں کی۔ واحد اکلوتا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسری دلیل سنو، جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، جو ان کے اصحاب تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا معجزہ ہیں۔ وہ بھی حضرت عیسیٰ کو ماں کی نسبت سے بلاتے تھے۔ دوستو، سورہ مائدہ 112 نمبر آیت، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے، مریم کا بیٹا۔ دوسری دلیل، باپ کا نام ہی نہیں لیا، ہوتا تو نام لیتے نا۔
دوستو بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں, بچ کے رہو. آپ کا بھائی جب تک زندہ ہے انشاءاللہ میرے لیے دعا کیا کرو. اچھا, میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا, بس دعا مانگ رہا ہوں. کم از کم دعا تو کیا کرو, اس میں پیسے نہیں لگتے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم حاضر ہیں, میں آپ کے خادم ہوں. آپ سوال کریں کمنٹس میں جواب دوں گا انشاءاللہ. دوستو 2 دلیلیں ہوں گی. اللہ حضرت موسیٰ کا نام لے رہا ہے, لیکن جب حضرت عیسیٰ کا نام لیتا ہے تو ماں کی طرف نسبت کرتا ہے. سورہ بقرہ 87, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. عیسیٰ مریم کا بیٹا. تیسری دلیل, اللہ سورہ بقرہ میں 253 نمبر آیت مختلف پیغمبروں کا, ان کے درجات کا ذکر کر رہا ہے. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. پھر میں نے کہا نا, جہاں بھی حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کہتا ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا. چوتھی دلیل دوستو, سورہ مائدہ 75 نمبر آیت, اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو مل مسیح ابن مریم, کہ مسیح مریم کا بیٹا, مریم کا. اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ, ماں کا ذکر کیا, باپ کا ذکر ہے ہی نہیں. پورے قرآن میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ باپ کا ذکر ہی نہیں کیا, نسبت کی ہی نہیں. میں نے کہا نا, ہوتا تو نسبت کرتے نا. بڑے عجیب لوگ ہیں, ایسے ایسے منکرین قرآن ہیں, اللہ معاف کرے, واضح آیات کا انکار کر رہے ہیں. سورہ مائدہ 110, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب اللہ نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو کہا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ اور تمہاری ماں پہ کی, نعمتی علیک وعلی والدتک, کیا وعلی والدتک, تمہاری ماں پہ. چھٹی دلیل, باپ کا نام ہی نہیں لیا. کیا وجہ ہے؟ سوچو نا ذرا, اس کو تھوڑا کام پہ لگاؤ. یہ فارغ بیٹھا ہوا ہے اندر جو ہے نا, اس کو کام پہ لگاؤ, اس کو ہلاؤ, پوچھو, سوچو, تدبر کرو, گہرائی میں جاؤ. کیا وجہ ہے کہ اللہ بار بار حضرت عیسیٰ کے ساتھ ماں کا ذکر کر رہا ہے؟ ماں کا, ماں کا, ماں کا, ماں کا, باپ کا نام ہی نہیں لے رہا. ادنا اشارہ بھی نہیں کر رہا, ہلکا سا اشارہ ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں کر رہا. میں نے کہا ہے نا, ہوتا تو اللہ پاک کرتا نا, بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں. سورہ مائدہ 116 نمبر آیت, چھٹی دلیل, جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ اے عیسیٰ, کیا تم نے لوگوں کو کہا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو پوجو؟ اللہ کو چھوڑ کے ماں کو اور مجھے, باپ کا نام ہی نہیں لیا. سمجھ رہے ہو؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں. 7ویں دلیل, باپ ہوتا تو اللہ نام لیتا نا. اگر باپ ہوتا تو لوگ سب سے زیادہ باپ کی پوجا کرتے. اگر حضرت عیسیٰ کا باپ ہوتا تو لوگ سب سے زیادہ ان کی پوجا کرتے کہ واہ واہ, اتنا عظیم پیغمبر مردوں کو زندہ کرتا ہے اللہ کے حکم سے, بیماروں کو شفا دیتا ہے اللہ کے حکم سے, یہ اس کا والد ہے, اس کی تو اور عزت اور تکریم کرو. حضرت مریم, یہ تو ان کی شوہر ہیں, ان کی اور عزت کرو. اگر ہوتے تب, اور پھر لوگ ان کو بھی پوچھتے, لیکن ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے اللہ دن قیامت صرف حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ, ان دونوں سے, ان کے بارے میں بات کرے گا. کیا عیسیٰ تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو پوجو؟ یہ 7ویں دلیل. مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, جو ان پہ الزام لگا, ساری بات آپ کو پتہ ہے, بہت زیادہ آیات ہیں. پھر کیا ہوا آخر میں؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالک عیسیٰ ابن مریم, یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا. میں نے کہا نا, باپ ہوتا تو اللہ یہ کہتا. کیا وجہ ہے؟ یہ 8ویں دلیل دے رہا ہوں, 8ویں, 5 اور 3, 8ویں دلیل, واضح دلیل.
اور پھر اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے سورہ مؤمنون 50 نمبر آیت میں، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ آیا، میں نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو نشانی بنایا۔ اگر باپ ہوتا تو اللہ اسے بھی نشانی بناتا۔ 9ویں دلیل ہے کوئی مقابلے میں ابو جعفر تنولی کے تو لائے، میں نے 9 دلیلیں دی ہیں، تم 10 دلیلیں دو۔ 10 تو دور کی بات، تم لوگ ایک دلیل نہیں دے سکتے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ تھا۔ اللہ کہہ رہے میں نے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو، صرف only 2 ان دونوں کو بنایا، کیا نشانی۔ باپ ہوتا، سوچو عقل کو ہاتھ لگاؤ، تو لوگ سب سے زیادہ اس کی پوجا کرتے کہ جو بندہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے یہ تو اس کا باپ ہے۔ لوگ تو اس کے آگے اور بچ جاتے، لوگ تو اس کے قدموں میں گر جاتے کہ واہ جناب، اتنا بڑا آپ کا بیٹا مردوں کو زندہ کر رہا ہے، آپ تو اس کے باپ ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ 10ویں دلیل دے رہا ہوں، 10 کہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے۔ اللہ نے تعارف کرایا 11ویں دلیل، اللہ نے تعارف کرایا حضرت عیسیٰ کا مریم کا بیٹا، یہ بول کے حواری یعنی جو صحابہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اللہ کی رحمت ہو حضرت عیسیٰ کے صحابہ پر، وہ بھی حضرت عیسیٰ کو مریم کا بیٹا کہتے تھے۔ اور پھر ملائکہ فرشتے وہ بھی حضرت عیسیٰ کو مریم کا بیٹا کہتے ہیں۔ 11ویں دلیل دیکھو کتنی دلیلیں میں نے لائن لگا دی ہے۔ سورہ آل عمران 45 نمبر، جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ ابن مریم، سوچو اگر باپ ہوتا تو حضرت مریم کہتی یہ کیا اللہ مجھے بشارت دے رہا ہے تو میرے شوہر کا نام کیوں نہیں لے رہا، بچے کی نسبت میری طرف کیوں کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ 11ویں دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا۔ اللہ کے بندو یہ معجزہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے آیا انہیں نشانی بنائی۔ 12ویں دلیل عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا مجھے بنایا۔ کیا مطلب باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے؟ کیا وجہ ہے عیسیٰ علیہ السلام وَبَرًّا بِوَالِدَتِي کہ میں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں، باپ کا نام ہی نہیں لے رہے۔ باپ ہوتا تو نام لیتے نا اللہ کے بندو۔ یہ تھی 12ویں دلیل۔ اور آخری دلیل ایٹم بم دلیل، اِنَّا مَثَلَ عیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ دوستو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہیں۔ عیسیٰ آدم کی طرح ہیں، کس طرح؟ اچھا اللہ نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات نہیں کی، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بات نہیں کی، حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بات کیوں کہی؟ سوال۔ اس لیے کہ ان کا باپ نہیں تھا اور حضرت آدم کے ماں باپ دونوں نہیں تھے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ ایک کو میں نے مٹی سے بنایا جب، ایک کو میں نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے بنا دیا اور دوسرے کو میں نے بغیر باپ کے بنا دیا۔ یعنی جو چیز ان کے اندر مشترک ہے نا، ایک جیسی ہے، اس کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ یہ 13 دلیلیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ ایک دلیل کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے تو سوچو جو ان 13 دلائل کو مسترد کرے گا تو وہ مسلمان کیسے؟ سوال۔ دوستو آج کل نئے فتنے نکل رہے ہیں، نئے فتنے۔ پاکستان میں بیٹھ کے بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو عربی کا لفظ ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ کو اگر پشتو سیکھنی ہو نا، پشتو زبان،
آپ کس کے پاس جاؤ گے؟ پٹھان کے پاس یا بنگالی کے پاس؟ آپ کو پشتو سیکھنی ہو، آپ پٹھان کے پاس جاؤ گے یا بنگالی کے پاس؟ پٹھان کے پاس نا. کیوں؟ کیونکہ اس کی مدر ٹنگ ہے، اس کی مادری زبان ہے، اس کو عبور حاصل ہے. سمجھ رہے ہو؟ پاکستان میں جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ عربی کا فلانا لفظ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اللہ کے بندو، یہ پٹھان اور بنگالی والی مثال پشتو کی. عربی سیکھنی ہے اہل عرب سے سیکھیں گے جن کی زبان میں قرآن اترا، نہ کہ پاکستان میں رہنے والے اردو بولنے والے سے. جو اہل عرب مطلب لیں گے ہم وہی مطلب لیں گے. یہ میں آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں، ایک فارمولہ دے رہا ہوں، اس کو یاد کر لو. ٹھیک ہے دوستو، الحمدللہ ہم نے 13 دلائل دیے، قرآن سے دیے اور ثابت کیا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا. مریم علیہ السلام کنواری تھیں. دوستو اجازت ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اچھا ایک بات اور، میں نے ایک اور چینل بنایا ہے، یہ تصویر آ رہی ہے، قرآن زندہ باد. قرآن زندہ باد کے نام سے میں نے ایک اور چینل بنایا ہے. اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں اور اپنی محبت کا اظہار کریں. ٹھیک ہے، اس کا لنک میں نیچے کمنٹس میں دے دوں گا. کرنا ہے سبسکرائب؟ اچھا میں دیکھوں گا پھر. اوکے، اجازت، اپنے بھائی کو اجازت دیجئے، ابو جعفر تنولی کو. پھر ملیں گے. اصلی حدیث، قرآن زندہ باد.